بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ چیز بہت اہم ہے، بہت زیادہ سمجھنے کی ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اس طرح کی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ شب قدر میں یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ من گھڑت باتیں، بے بنیاد باتیں، بے اصل باتیں لوگوں کے درمیان زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لیے اس چیز کا خلاصہ کرنا اور اس چیز کو واضح طور پر بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شب قدر میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے۔ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے ایسا کتابوں کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے۔ کوئی خاص چیز شب قدر میں کرنی ہے ایسا شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ آپ پر جو آتا ہو، آپ جو بھی عبادت کر سکتے ہوں، اللہ کو جس طرح بھی راضی کر سکتے ہوں، آپ اس کی کوشش کیجئے۔ آپ پر جو بھی آتا ہو، قرآن کریم آتا ہے تو آپ قرآن کریم پڑھیے۔ اگر آپ پر دعائیں آتی ہیں تو آپ دعائیں پڑھیے۔ آپ پر نماز، جس طرح کی نماز آتی ہے، صلاۃ التسبیح ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی نفل نماز ہے، تہجد کی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ اس رات میں متعین نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ چیزیں آپ کو بتلا دوں کہ اگر آپ اس رات میں ان چیزوں کو پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت بڑا نفع ہوگا۔ نمبر 1، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آخری آیتیں، جن کا پڑھنا ایک رات کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورہ آل عمران کی آخری آیتیں، ان کو پڑھنے سے ایک رات عبادت کرنے کا، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی افضل آیتوں میں سے ہے۔ قرآن کریم کی بہت زیادہ فضیلت والی آیتوں میں آیت الکرسی کا شمار ہوتا ہے، اور آیت الکرسی کو پڑھنے والا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، سورہ زلزال۔ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سورہ زلزال ہے۔ اس کو پڑھنے سے آدھے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورہ زلزال کو پڑھنے سے آدھے قرآن کی برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 4، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ یہ جو سورت ہے، اس کو پڑھنے سے تہائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی اس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کریم کا ثواب مل جاتا ہے۔ نمبر 5، سورہ کافرون۔ سورہ کافرون پڑھنے سے چوتھائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورہ کافرون پڑھنے سے چوتھائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 6، سورہ نصر۔ سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سورہ کافرون کے بعد والی سورت، یعنی قل یا ایھا الکافرون، اس کو سورہ کافرون اس کا نام ہے، اور اس کے بعد میں سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے چوتھائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو سورہ کافرون یا سورہ نصر، یہ جو دونوں صورتیں ہیں، ان دونوں کو پڑھنے سے چوتھائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، سورہ کافرون پڑھنے سے بھی اور سورہ نصر پڑھنے سے بھی۔ نمبر 7، سورہ یاسین۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اور اس کا پڑھنے والا بخش دیا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کو پڑھنے سے 10 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 8، بکثرت استغفار پڑھے، یعنی استغفار کی کثرت رکھے، استغفار بہت زیادہ پڑھے۔ استغفار بہت سارے ہیں۔ استغفر اللہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پر اور زیادہ پڑھنا آتا ہے تو آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ نہیں آتا تو آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہیے۔
اسی طرح آپ اس رات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ اس تسبیح کو پڑھیے۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے، وہ ہمارے محسن ہیں، ان کے ہمارے اوپر بہت بہت بڑے احسانات ہیں، تو ہم ان کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، اس کا نام درود ابراہیمی ہے، آپ اس درود کو پڑھیے۔ اگر آپ پر وہ نہیں آتا ہے تو آپ پر جو بھی درود پڑھنا آتا ہو آپ اس کو پڑھیے، اور اگر آپ پر کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، کوئی سا بھی درود شریف آپ کے یاد نہیں ہے، تو پھر آپ یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی تسبیحات پڑھیے۔ نمبر 10، اس رات میں اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے جائز دعائیں کریں۔ اس رات میں ان کے لیے جتنے بھی آپ کے متعلقین ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، سب کے لیے دعائیں کریں۔ نمبر 11، مردوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں۔ ہمارے جو ملنے جلنے والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، ہمارے متعلقین، جو بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہوں، ان تمام لوگوں کے لیے اس رات میں مغفرت اور بخشش کی دعائیں کریں۔ نمبر 12، اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور بدن کے جتنے بھی حصے ہیں ان کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، ان سے گناہ نہ کریں، اور ان کی حفاظت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے اللہ سے اس رات میں خوب دعائیں کریں۔ نمبر 13، اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق اس رات میں صدقہ بھی کریں۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے حساب سے اس رات میں صدقہ بھی دیں۔ نمبر 14، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اس کو پڑھیں۔ یہ لکھا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اگر آدمی کسی بھی رات میں اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کسی بھی رات میں اس دعا کو 3 بار پڑھنے سے شب قدر کی برابر ثواب ملتا ہے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی خاص دعاؤں میں، شب قدر کی دعاؤں میں، تہجد کی دعاؤں میں اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے، میرے والدین کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے ملنے جلنے والوں کو اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، آپ ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے، اپنی خاص دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں گے۔ مجھے آپ سے اس چیز کی پوری امید ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔